ہیں کہ ابلتے ہوئے خون سے اپنے چہرے کو رنگین کر کے زینب کے در پر آیا۔ منہ سے آپ بول تو نہیں سکتا تھا، کہہ تو نہیں سکتا تھا، لیکن زیارت ناہیہ کا جملہ ہے کہ فصاح الفرس، اس نے ایک مرتبہ صیحہ کیا، یعنی چیخ کر رویا۔ زینب نے سکینہ سے کہا دیکھ تیرے بابا کے گھوڑے کی آواز آ رہی ہے، شاید تیرا بابا آ گیا۔ معصوم بچی دوڑتی ہوئی در خیمہ کے اوپر آئی، لیکن آ کر منظر ہی دیکھا گھوڑا تو موجود ہے مگر سوار موجود نہیں ہے۔ کہا پھوپھی آ کر دیکھیے کیا غضب ہو گیا، بابا کا گھوڑا تو آیا ہے مگر باغیں کٹی ہوئی ہیں، زین ڈھلا ہوا ہے، صیحہ گھوڑا کر رہا ہے۔ ابھی زینب اپنی جگہ سے اٹھی بھی نہ تھی کہ ایک مرتبہ ظالموں کے لشکر نے خیموں پر حملہ کر دیا، خیموں میں آگ لگا دی گئی، سروں سے چادریں چھنتی رہیں۔ زینب پہلی مرتبہ ایک میدان میں سر برہنہ کھڑی ہوئی تھی۔ یہ علی کی بیٹی ہے، یہ فاطمہ کی جائی ہے کہ جو کبھی اپنے گھر میں بھی سر برہنہ نہ ہوئی تھی، آج کربلا کے میدان میں سر برہنہ کھڑی ہوئی ہے۔ آفتاب اس منظر کو نہیں دیکھ سکتا تھا، اس لیے گوشہ مغرب میں چھپ گیا اور دنیا میں شام غریبہ کی سیاہی پھیل گئی۔ عزیزانو، یہ وہی شام غریبہ ہے جس کی یادگار منانے کے لیے اس وقت اتنا بڑا مجمع یہاں موجود ہے، لیکن فرق ہے اور وہ فرق یہ ہے کربلا کے میدان میں جب شام غریبہ آئی ہے تو مرد باقی نہیں رہ گئے تھے، خالی بیویاں تھیں جو جلتے ہوئے خیموں کی راکھ کے اوپر بیٹھی ہوئی تھیں، اور یہاں اتنا بڑا مجمع سوگواروں کا موجود ہے۔ بس عزیزانو، مجلس کو ختم کرنے کے لیے میں آگے بڑھ رہا ہوں۔ دنیا میں شام غریبہ کی سیاہی پھیل گئی اور ایک مرتبہ زینب نے ام کلثوم سے کہا بہن اب عباس موجود نہیں ہیں، اب علی اکبر موجود نہیں ہیں، اب باری باری ہم کو اور تم کو حسین کے بچے کھچے بچوں کی نگہبانی کرنا ہے۔ یہ کہہ کے زینب نے ایک ٹوٹی ہوئی تلوار اٹھائی اور جلے ہوئی راکھ پر جو بچے کچھ سو گئے تھے اور کچھ بچے بے ہوش تھے ان کے چاروں طرف تلایا پھرنا شروع کیا۔ بس دارو مجلس خاتمے کی طرف آگے بڑھ رہی ہے۔ میں آپ کو متوجہ کرنا چاہتا ہوں کہ سرکار کے وصال کے بعد، حضور سرور کائنات کے پردہ کرنے کے بعد اہل بیت کے لیے ہر رات مصیبت کی رات تھی اور ہر دن مصیبت کا دن تھا۔ یہ بھی عجب تاریخ کا مرحلہ ہے، لیکن ہزاروں 3 راتیں ان راتوں میں ایسی آئی ہیں کہ جو اہل بیت کے لیے قیامت کی راتیں تھیں۔ بس ان 3 راتوں کا ذکر کر کے آپ کی زحمتوں کو ختم کر دینا چاہتا ہوں۔ ایک رات تو وہ تھی کہ جب رسول کی وفات کے کچھ ہی عرصے کے بعد بی بی فاطمہ زہرا دنیا سے رخصت ہو گئی۔ عزیزانو، میں اتنا ضرور آپ کے سامنے عرض کروں گا کہ میں نے پوری تاریخ اسلام پڑھی مگر مجھے کہیں پر بھی علی کبھی چیخ کر روتے ہوئے نہیں دکھائی دی۔ بس ایک منزل ایسی ہے کہ جب میرا مولا چیخ کر رویا، اور وہ کون سی منزل کہ جب حزب وصیت فاطمہ کائنات کے پیچھے جا کر مولا نے بی بی فاطمہ زہرا کو اپنے ہاتھ سے غسل دینا شروع کیا۔ ادھر غسل دینے کا ارادہ کیا، ایک مرتبہ چیخ مار کر روئے۔ باہر جو لوگ بیٹھے تھے ان کا آپ تو بڑا صبر کر رہے تھے کہ چیخ کر کیوں روئے؟ کہا کہ صابرہ نے یہ بھی نہ بتایا کہ اس کی پسلیاں ٹوٹ چکی ہیں۔ میں کہتا ہوں علی، فاطمہ کی چند پسلیاں ٹوٹ گئی تھیں تو آپ برداشت نہ سکے، ذرا کربلا کے میدان میں آ کر زینب کے دل کو سنبھالیے کہ جس کی نظروں کے سامنے بھائی کی لاش کے اوپر گھوڑے دوڑ رہے ہیں، ادھر کے سوار ادھر اور ادھر کے سوار ادھر، اور بیچ میں زینب فریاد کر رہی ہے۔ بس عزیزانو، 3 جمادی الثانی کی رات، مدینے میں ایک معمولی سا گھر، اس کے اندر ایک حجرے میں ایک لکڑی کا تختہ، لکڑی کے تختے کے اوپر فاطمہ زہرا کا غسل و کفن دیا ہوا جنازہ رکھا ہوا ہے۔ ایک چراغ کی ہلکی ہلکی روشنی میں تصور کے نگاہوں سے دیکھیں آپ تو یہ جنازہ آپ کو دکھائی دے گا۔ ابھی بھی فاطمہ ہمیشہ کے لیے اپنے بچوں کو چھوڑ کر دنیا سے جانے والی ہیں، تو علی نے، میں نے جس طرح سے روایت دیکھی ہے اسی طرح سے آپ کے سامنے پیش کرنے کی اجازت چاہتا ہوں۔ علی ابن ابی طالب نے سب سے پہلے زینب کو بلایا کہ زینب آ، اور آ کر ماں سے رخصت ہو لے، تیری ماں جانے والی ہے۔ یہ بچی آئی، آنے کے بعد ماں کے گلے میں باہیں ڈال دیں، چیخ مار کر روئی۔ علی نے تسلی دے کر ہٹا لیا۔ اس کے بعد آواز دی ام کلثوم کو کہ میری بیٹی ام کلثوم تو بھی آ جا، تو بھی آ کر ماں سے رخصت ہو لے۔ یہ بچی بھی آئی، آنے کے بعد اس نے بھی ماں کے گلے میں باہیں ڈالی
اور گری اور زاری شروع کی، مگر علی کا ایسا شفیق باپ موجود تھا، اس نے ام کلثوم کو ماں کے جنازے سے الگ کر لیا۔ اس کے بعد آواز دیتے ہیں کہ میرے بیٹے حسن تم بھی آ کر ماں سے رخصت ہو لو۔ یہ شہزادہ بھی آیا، اس نے بھی آ کر ماں کے گلے میں باہیں ڈالیں اور تڑپ کر رویا، مگر علی نے دلاسا دے کر الگ کر لیا۔ اب بتائیے میں تاریخ کے الفاظ کیسے بدل دوں، کیسے تاریخ کو میں بدل دوں؟ تاریخ بتاتی ہے کہ زینب کو بلایا تو زینب آ کر گلے سے لپٹی فاطمہ کے، ام کلثوم کو بلایا، یہ بی بی آئی اور آ کر ماں کے گلے میں باہیں ڈال دیں۔ حسن کو بلایا تو حسن بھی آئے، آ کر ماں کے گلے میں باہیں ڈال دیں۔ اب سب کے آخر میں کہتے ہیں میرے لال حسین تم بھی آ جاؤ، آ کر ماں سے رخصت ہو لو۔ میں کیسے عزیزوں تاریخ کو بدل دوں؟ ہر بچہ علی کا فاطمہ زہرا کے گلے میں آیا، گلے میں باہیں ڈالیں، مگر حسین پاؤں کی طرف چلے۔ آنے کے بعد ماں کے تلووں سے آنکھیں ملنا شروع کی۔ واللہ میں اپنی طرف سے نہیں کہہ رہا ہوں، میں نے پڑھا ہے کہ ماں کے تلووں سے آنکھیں مل مل کر حسین نے کہنا شروع کیا کہ ماں آپ کو کیا ہو گیا ہے؟ میری آنکھوں میں آنسو آتے تھے تو آپ تڑپ جاتی تھیں، لپک کر مجھے گود میں اٹھا لیتی تھی، مجھے سینے سے لگا لیتی تھی۔ آج وہی آپ کا حسین آپ کے تلووں سے آنکھیں مل مل کر چیخیں مار مار کر رو رہا ہے، آج آپ پر کوئی اثر نہیں ہو رہا ہے۔ عزیزوں مولا فرماتے ہیں واللہ لقد رأیتو انہا انت و حنت و مدت یدیہا، کہتے ہیں اللہ کی قسم، معبود کی قسم، حسین کا یہ کہنا قیامت ہو گیا۔ جیسے ہی حسین نے یہ کہا ویسے ہی جنازے سے ایک چیخ بلند ہوئی، بندے کفن ٹوٹ گئے، ہاتھ کفن کے باہر آ گئے۔ میرے لالا آج بھی میں تجھے سینے سے لگا لینے کے لیے تیار ہوں۔ یہ مدینہ ہے کہ جہاں حسین اپنی ماں کے پائنتی کھڑے میں ہیں، اور کربلا میں یہی ماں حسین کے سرانے کھڑی ہے۔ بیٹا میں آ گئی، بیٹا میں آ گئی، بیٹا میں آ گئی، تیرا سر کٹے گا تو میرے سامنے ہی کٹے گا۔ اجرکم اللہ۔ یہ پہلی رات تھی، بس 3 راتوں سے زحمتیں آپ کی 2-4 منٹ میں ختم کر رہا ہوں۔ ایک اور رات اس سے پہلے گزری ہے، وہ رات بھی اہل بیت پر بڑی سخت رات تھی، اور وہ رات تھی سن 40 ہجری کی 20ویں اور 21ویں رمضان کی درمیانی شب، جب مولا علی ابن ملجم ملعون کے سر ہاتھ سے زخمی ہونے کے بعد 21ویں شب و کروٹیں بدل رہے تھے، اور اب ہچکیاں آنا شروع ہوئیں، اور اہل بیت کو احساس ہو گیا کہ علی دنیا سے جانے والے ہیں۔ علی نے اپنی اولاد کو بلایا، آنے کے بعد وصیتیں کی، اس کی تفصیلیں مجھے نہیں جانا ہے۔ وصیتیں تمام ہوئیں تو امام نے اپنے بڑے صاحبزادے امام حسن کو بلایا، یہ بچہ آیا۔ اس کے بعد آپ نے اپنے تمام دوسرے بچوں کو بلانا شروع کیا، ایک ایک کا ہاتھ حسن کے ہاتھ میں دیتے چلے جا رہے ہیں۔ ایک کو بلایا، دوسرے کو بلایا، تیسرے کو بلایا، سب کو بلا کر ہر ایک کا ہاتھ حسن کے ہاتھ میں جب دے چکے تو ایک مرتبہ کسی کے چیخ کر رونے کی آواز آئی۔ علی نے کہا میں ابھی زندہ ہوں، یہ کون بھی چیخ کر رو رہی ہے؟ زینب نے کہا کہ بابا ماں ام البنین چیخ کر رو رہی ہیں۔ کہا ام البنین تم اس طرح تڑپ کر کیوں روئیں؟ کہا آپ نے ہر بچے کا ہاتھ حسن کے ہاتھ میں دیا، لیکن شاید عباس سے کوئی خطا ہو گئی تھی، عباس سے کوئی قصور ہو گیا تھا، آپ نے میرے چاند کا ہاتھ حسن کے ہاتھ میں نہیں دیا۔ بس سننا تھا کہ علی رونے لگے۔ عباس کو بلایا کہ ام البنین ذرا اس چاند کی صورت تو دیکھو، کتنا پیارا بچہ ہے، کتنا حسین بچہ ہے، کتنا خوبصورت بچہ ہے، میں تو اس سے بڑی محبت کرتا ہوں، میں اسے بغیر وارث سے کیسے چھوڑ دوں گا؟ مگر ام البنین جو میں جانتا ہوں وہ تم نہیں جانتی ہو۔ یہ کہے کہ ایک طرف سے عباس کو بلایا، ایک طرف سے حسین کو بلایا، کہا حسین میرے لال میں نے ہر بچے کو حسن کے سپرد کیا ہے، مگر عباس کا ہاتھ تیرے ہاتھ میں دیتا ہوں حسین۔ داروں یہ 21ویں رمضان کی شب ہے سن 40 ہجری کی، کہ جہاں حسین نے جہاں علی نے عباس کا ہاتھ حسین کے ہاتھ میں دیا، اور سن 61 ہجری میں جب حسین عباس کی پکار پر فرات کے کنارے آئے تو عباس کا یہی کٹا ہوا ہاتھ زمین پر پڑا ہوا تھا، جسے حسین نے اپنے اٹھا کر اپنے سینے سے لگایا اور کہا بھیا یہی وہ ہاتھ ہے کہ جو بابا نے دنیا سے جاتے وقت میرے ہاتھ میں دیا تھا۔ بس جب عباس کا ہاتھ حسین کے ہاتھ میں مولا دے چکے،
تو ایک مرتبہ زینب آگے بڑھی، اب علی کی ہچکیاں آ رہی تھیں، سانس اکڑ چکی تھی، کہا بابا جاتے جاتے اتنا بتاتے جائیے، آپ کا لقب تو مشکل کشا ہے، اپنے چاہنے والوں کی مدد کرتے ہیں، پتہ نہیں آپ کے بعد ہم پر کیا گزرے، بابا اتنا بتا دیجئے کہ اگر کبھی ہم پر سخت وقت پڑے گا، بہت سخت وقت، تو آپ مدد کے لیے آ جائیں گے۔ بیٹی نے فرمائش کی، بابا نے کہا ہاں 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 زینب، جب تجھ پر سخت ترین وقت پڑے گا تو میں تیری مدد کے لیے آ جاؤں گا۔ بس زاداروں پھر آ جائیے کربلا کے میدان میں، شام غریبہ کا منظر ہے، زینب ایک ٹوٹی ہوئی تلوار اٹھائے ہوئے بچوں گر تلایا پھر رہی ہیں، اور دل میں تصور آ رہا ہے کہ میرے سچے باپ نے وعدہ کیا تھا کہ جب سخت وقت پڑے گا تو میں مدد کے لیے آ جاؤں گا، لیکن کیا ہو گیا؟ علی اکبر شہید ہو گئے، میرا بابا نہ آیا، قاسم کی لاش پامال ہو گئی، میرا بابا نہ آیا، عباس کے ہاتھ کٹ گئے، میرا بابا نہ آیا، حسین کی لاش پر گھوڑے دوڑ گئے، میرا بابا نہ آیا، خیموں میں آگ لگ گئی، میرا بابا نہ آیا، سکینہ نے تماچے کھائے، میرا بابا نہ آیا، میں نے تازیانے کھائے، میرا بابا نہ آیا، میرے سر سے چادر چھن گئی، میرا بابا نہ آیا۔ یہی تصور کرتی جاتی ہیں اور جلے ہوئے خیموں کے گرد پھرتی جاتی ہیں کہ ایک مرتبہ دیکھا کہ ایک سوار آ رہا ہے، بی بی سمجھی کہ شاید دشمن کا کوئی سپاہی آ رہا ہے، آگے بڑھ کر کہا کہ ہم کہیں بھاگ نہ جائیں گے، اے آنے والے سپاہی پلٹ جا صبح کا آنا، لیکن وہ سپاہی نہ مانا، آگے بڑھتا چلا رہا ہے، آگے بڑھتا چلا رہا ہے۔ حضرت میں جو دیکھا ہے وہی میں آپ کے سامنے عرض کر رہا ہوں۔ جب زینب نے دیکھا کہ میرے کہنے سے نہیں رک رہا ہے اور بڑھتا چلا رہا ہے تو آگے بڑھ کر کہا کہ تو نے مجھے پہچانا نہیں، میں عباس کی بہن ہوں، میں تجھ سے کہہ رہی ہوں کہ ایک قدم اب آگے نہ بڑھنے پائے، مگر اس کے بعد بھی وہ سپاہی آگے بڑھتا چلا آیا۔ بس علی کی بیٹی آگے بڑھی، آگے بڑھ کر لجا میں فرس پر ہاتھ ڈالا اور کہا کیا تجھے معلوم نہیں ہے کہ میں علی کی بیٹی ہوں؟ میں تجھ سے بار بار کہہ رہی ہوں کہ اب آگے نہ بڑھ، بس سننا تھا کہ اس سوار نے میں چہرے سے نقاب الٹی، کہا بیٹی میں نے وعدہ کیا تھا کہ میں آؤں گا، میں تیری مدد کے لیے آ گیا۔ زینب نے کہا بابا اب آپ آئے ہیں، کربلا میں ہم لٹ گئے، فاطمہ کا چمن پامال ہو گیا، میرے بھائی کی لاش گھوڑوں سے پامال کر دی گئی، معصوم بچے گھوڑوں سے پامال ہو کر ختم ہو گئے، ہمارے سروں سے چادریں چھن گئیں، کل ہمیں کوفہ کی جانب سربراہ روانہ ہونا ہے۔